لبیک یا حسین شد نوای ما پهنه جهان کربلای ما. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. محترم سوگواران امام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. استقبال ہے آپ سبھی کا ایام ازاں کے ہمارے اس خاص پروگرام حسین وارث انبیاء میں، جہاں ہم گفتگو کر رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کیسے تمام انبیاء کے، تمام رسولوں کے وارث ہیں. اور یہ کسی عالم، کسی علماء کی ایک نشست یا کسی فلسفی کا فلسفہ نہیں، بلکہ حجت خدا امام جعفر صادق علیہ السلام کے الفاظ ہیں جن میں آپ نے امام حسین علیہ السلام کو زیارت وارثہ میں سلام کیا ہے. اس گفتگو میں ہمارے ساتھ مسلسل خواہر تفسیر فاطمہ رضوی بنی ہوئی ہیں. آئیے پھر سے گفتگو کو وہیں سے شروع کریں جہاں ہم نے اسے پچھلے ایپیسوڈ میں چھوڑا تھا. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خواہر، ہم نے پچھلے ایپیسوڈ میں اپنی بات جو ہے وہ کربلا اور خانہ کعبہ دونوں ہی کتنے مقدس ہیں، اور ان میں کیا ایک نہ صرف یہ کہ موازنہ بلکہ مماثلت بھی دیکھی ہم نے کہ ان میں سملیرٹیز کیا پائی جاتی ہیں. اس سے آگے اب ہم آج بات کو بڑھاتے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام کو خانہ کعبہ کے لیے تو یاد کیا ہی جاتا ہے، ساتھ ہی ساتھ سب سے بڑا امتحان جو آپ کا ہے وہ آپ کو جو آگ میں پھینکا گیا تھا، اور وہ ایسی آگ کہ جس کا ذکر قرآن نے کیا. تو یہ امتحان اتنا سخت تھا اپنے آپ میں. دوسری جانب امام حسین علیہ السلام کا امتحان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے آپ میں بے مثل و بے نظیر ہے، کہ اس کی رسا امتحان کسی نے نہیں دیا ہے. تو ان دونوں کا اگر ہم ایک موازنہ کرنا چاہیں یا سملیرٹیز کے ہی اعتبار سے اگر بات کریں تو آپ کیسے اس کو بیان کریں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین. پروردگار عالم کا ہم پر اور آپ پر احسان ہے کہ ہم امام حسین کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. وہ ذکر جو انبیاء کیا کرتے تھے، وہ ذکر جو خود پروردگار عالم نے کیا. آج ہم گناہگار اس ذکر کے ساتھ اپنی زندگی کو سنوار رہے ہیں، اپنے دلوں کو نورانی کر رہے ہیں الحمدللہ. اور کہیں نہ کہیں امام حسین کا ذکر ہمارے دلوں کو سکون عطا کرتا ہے. بے شک. اور ان کا جب امتحان ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو اس امتحان کے ذریعے سے جب ہماری زندگی کے کوئی امتحان ہوتے ہیں تو ہمیں بہت زیادہ صبر بھی کرنے کی ایک توفیق عطا ہوتی ہے اللہ کی جانب سے. لہٰذا اب ہم امتحان اگر دیکھیں حضرت ابراہیم کا اور امام حسین کا، تو جو آگ جلائی گئی ہے حضرت ابراہیم کے لیے وہ کوئی معمولی آگ نہیں تھی. بالکل. اس آگ کے لیے تاریخ کہتی ہے کہ 40 دن تک لکڑیاں جمع کی گئیں، اور ایسی خواتین جو اپنے گھروں میں اون کا کام کرتی تھی، ریشم کا کام کرتی تھی، ان عورتوں نے بھی وہ اون اور ریشم لا کر دیا تھا کہ اسے بھی لکڑیوں کے ساتھ رکھنا تاکہ اور زیادہ آگ جلے. جو لوگ بیمار تھے اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید اب مر جائیں گے ہم، تو انہوں نے لوگوں کو بلا کر وصیت کی تھی کہ اگر آگ لگنے سے پہلے میں مر جاؤں تو میرا سرمایہ جو ہے وہ آگ لگانے میں خرچ کرنا. اور تیسری جانب یہ دیکھا جا رہا ہے اس واقعے میں کہ ایسے لوگ تھے جنہوں نے یہ منت مانی تھی کہ اگر حضرت ابراہیم آگ میں جلا دیے جاتے ہیں تو ہم مثلا ہم عبادت کریں گے، مثلا ہم جشن منائیں گے. اس طرح کی نظر مانی جا رہی تھی، منت کی جا رہی تھی. اگر ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں تاریخ میں تو پھر دوبارہ جب پلٹ کر امام حسین کی جانب آتے ہیں سملیرٹیز ملتی ہیں، تو ہم کو نظر آتا ہے کہ امام حسین کو اذیت دینے کے لیے بھی اسی طرح لوگ جو ہے ایک جگہ جمع ہو رہے تھے. ہر ایک دوسرے کی مدد کر رہا تھا. کوئی تلوار لا کے دے رہا تھا، کوئی خنجر لا کے دے رہا تھا، کسی نے نیزہ جمع کیا، کسی نے پتھر جمع کیے. اور حد یہ ہے کہ امام حسین کے قتل کے لیے بھی لوگوں نے منت مانی تھی اور نذر کی تھی. اور نذر بھی کیسی کی تھی کہ اگر امام حسین کربلا کی سرزمین پر شہید کر دیے جائیں گے تو ہم لوگ مسجد بنوائیں گے. لہٰذا روایات کے یہ جملے ہیں. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ میرے جد امام حسین کی شہادت کے بعد لوگوں کی نذر کی ہوئی 4 مسجدوں کو بنایا گیا. اللہ اکبر. اور ان 4 مسجدوں میں سب سے پہلی جو مسجد ہے وہ مسجد اشعث ہے، مسجد جویر ہے، مسجد سماک اور مسجد شبس ابن ربی.
یہ 4 مسجدیں اس خوشی میں بنوائی گئی تھی کہ امام حسین مارے گئے. اور پھر اس کے بعد اگر ہم آگ والا واقعہ حضرت ابراہیم کا دیکھیں تو جیسے ہی نمرودیوں نے یہ دیکھا تھا کہ حضرت ابراہیم حکومت کے خلاف اٹھ رہے ہیں تو ان لوگوں نے حکومت کو مشورہ دیا کہ ان کو مار دو. جو منصوبہ تھا وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو قتل کیا جائے اور سخت راستوں سے قتل کیا جائے, یعنی جس سے سب سے زیادہ ان کو اذیت ہو. لہٰذا آگ کیونکہ جب جلائے گی تو بہت زیادہ اذیت ہوگی, اس لیے کہا کہ آگ جلاؤ. ادھر ہم امام حسین کو دیکھتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایسا جو قتل کا راستہ نکالا کہ نہ صرف یہ کہ قتل کیا جائے بلکہ گھوڑے دوڑائے گئے اور لاشوں کو پامال کیا گیا. اور جن گھوڑوں نے امام حسین کے لاشیں کو پامال کیا تھا, تاریخ یہاں تک ہے, دقیق تاریخ, کہ ان کے نال کو نکال کر لوگوں نے اپنے گھروں میں برکت کے لیے رکھا تھا. اللہ, ہم مطلب یہ سوچ کے بھی انسان کی روح کانپتی ہے کہ ان گھوڑے کی نالوں کو نکال کر مسجدوں میں رکھا گیا اور اچھی جگہوں پہ رکھا گیا, لوگوں نے برکت کے طور پہ اس کو اپنے گھروں میں رکھا. اور پھر ایک اور جو مماثلت ہے دونوں کے امتحان میں وہ یہ کہ حضرت ابراہیم کو جب وہ لوگ مار رہے تھے, قتل کر رہے تھے, آگ میں ڈال رہے تھے, تو ان کی نیت یہ تھی کہ ہم کو اللہ کی قربت حاصل ہوگی اور ہم اللہ سے قریب ہو جائیں گے. یہاں امام حسین اللہ سے یا اپنے خدا سے؟ اپنے خدا سے, یعنی ان کے جو خدا, یعنی ان کی نظر میں خدا کا کوئی تصور نہیں تھا, مگر وہ توحید والا اللہ نہیں, یعنی وہ جس کو اپنا رب سمجھ رہے تھے ان کی قربت حاصل یہ سمجھ کے کہ یہ ان کا دشمن ہے تو اس کو ہم قتل کریں گے تو اس کے قریب ہو جائیں گے. اور یہاں کربلا میں بھی امام حسین کو جو قتل کیا جا رہا ہے وہ ان کی نیت یہی ہے کہ اگر ہم امام حسین کو مار دیں گے تو ہمیں اللہ کی قربت حاصل ہو جائے گی. تبھی تو نعرہ تکبیر لگاتے جا رہے تھے اور امام حسین کی گردن مبارک پر چھری چلائی جا رہی تھی. حالانکہ غار مجھے واقعاً لگتا ہے کہ وہ لوگ شاید توحید کو پہچانتے ہی نہیں تھے جو امام حسین علیہ السلام کو قتل کر رہے تھے. اللہ سے قربت جس کو حاصل کرنی تھی وہ رسول اللہ کے نواسے کو کبھی قتل نہ کر رہا ہوتا. یہ ایک ڈھونگ تھا, ایک دکھاوا تھا. اور وہی بات ہے کہ کیا وہ شعر ہے نا کہ کیا تماشا ہوا اسلام کی تقدیر کے ساتھ, کٹا حسین کا سر نعرہ تکبیر کے ساتھ. یہ نعرہ تکبیر دکھاوا تھا, یہ دکھانے کے لیے کہ ہم مسلمان ہیں. در حقیقت ہے اللہ سے کوئی ہمدردی, کوئی اللہ سے ان کا رابطہ نہیں دین کا لبادہ, اصل میں لوگوں نے دین کا لباس پہنا ہوا تھا. اور اسی بات کو جناب سیدہ نے دربار میں کھڑے ہو کر کہا بھی تھا, وَاحْتَمَلَ جَلْبَابُ الدِّينِ, کہ تم نے دین کا جبہ پہن رکھا ہے. تو انہوں نے بھی سب دین کا لباس پہنا ہوا تھا, وہ اصل دین سے بہت دور تھے. اور امام حسین اصل دین لوگوں کو دینا چاہتے تھے, اسی وجہ سے انہوں نے قیام کیا تھا. بے شک یہ ہوئی ان دونوں ہی واقعات, ان دونوں کی قربانی میں وہ باتیں جو یکساں ہیں, ایک جیسی ہیں. اس کے علاوہ خواہر ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹے کی قربانی دی اور امتحان آپ کا بیٹے سے لیا گیا. ساتھ ہی ساتھ امام حسین علیہ السلام کی قربانی بھی صرف ایک بیٹے سے نہیں بلکہ بہت سے بیٹوں سے لیا گیا. تو ان دونوں کے اعتبار سے, دونوں کے بیٹوں کے اعتبار سے اگر میں آپ سے کہوں کہ کیسے امام حسین وارث سے جناب ابراہیم ہوتے ہیں؟ اگر ہم حضرت اسماعیل کے بچپنے کو لیں گے اور جناب ہاجرہ کو دیکھیں گے تو حضرت ابراہیم نے جناب ہاجرہ کے ساتھ ایک ننھے سے بچے کو, ایک چھوٹے سے بچے کو ایک جنگل میں چھوڑا اور چھوڑ کر حکم خدا سے وہاں سے نکل گئے. تاریخ کہتی ہے کہ جس وقت حضرت ابراہیم وہاں سے جا رہے تھے حضرت ہاجرہ نے ایک بار بھی یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اس صحرا میں چھوڑ کر جا رہے ہیں, یہاں میرے بچے کا کیا ہوگا, میرا کیا ہوگا, مجھے کھانا کون دے گا, کس کے بھروسے چھوڑ کے جا رہے ہیں. ان کی توحید اتنی اسٹرانگ تھی نا کہ انہیں معلوم تھا کہ اگر اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر جا رہے ہیں تو انہوں نے کچھ انتظام کیا ہوگا اور اللہ کا انتظام میرے لیے ہوگا. دوسری طرف اگر ہم کربلا میں دیکھیں تو یہی عالم ہمیں جناب رباب اور جناب علی اصغر میں نظر آتا ہے. سبحان اللہ. وہ بھی جنگل میں لے کے گئے, یہ بھی جنگل میں جناب رباب کو جناب علی اصغر کے ساتھ لائے ہیں اور جناب علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. لیکن جب تیر کھا کر جناب علی اصغر واپس آتے ہیں تو جناب رباب نے ایک بار بھی یہ سوال نہیں کیا امام حسین سے کہ آپ تو پانی پلانے لے کر گئے تھے, پھر یہ تیر کھا کر بچہ واپس آ رہا ہے. شکوہ شکایت کسی طرح کا اس صحرا میں جناب رباب کا صبر جناب ہاجرہ سے ملتا جلتا ہے. یعنی جیسے ان کی بیوی جناب ابراہیم کی تھی ویسی ہی ان کی زوجہ ہے, جیسے ان کا بیٹا تھا ویسے جناب علی اصغر ہے یہاں پر. بس فرق یہ ہے کہ اللہ نے حضرت اسماعیل کا
امتحان ختم کر دیا تھا پانی کا چشمہ جاری کرنے کے بعد، لیکن علی اصغر کا امتحان باقی رہا اور علی اصغر دنیا سے گئے تشنا لب، پیاس سے ہی رہ گئے، اور اس میں بھی وہ مسکرا رہے تھے تیر کھانے کے بعد۔ اب اگر ہم حضرت اسماعیل کی جوانی کا تذکرہ کریں تو 13 برس کے تھے جب ان کو قربانی کے لیے لے جایا جا رہا تھا، اور جب اپنے خواب کو بیان کیا ہے نا انہوں نے کہ میں یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں تمہیں قربان کر رہا ہوں، ایسا ویسا جو بھی پوری داستان جو بتائی ہے، تو حضرت اسماعیل کا جو جواب ہے وہ جواب ایسا ہے کہ بابا اگر آپ کو اللہ نے ایسا کہا ہے تو آپ کریں، میں راضی ہوں، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ بالکل ایسا ہی واقعہ آپ کو کربلا کی سرزمین پر ملے گا جب امام حسین ابھی کربلا پہنچے نہیں ہیں۔ ایک علاقہ ہے جو سالبیہ کہلاتا ہے، وہاں پر جب امام حسین نے خواب دیکھا تھا کہ نانا مجھے لینے آئے ہیں، اور جب خواب سے اٹھ کر اپنے بیٹے علی اکبر کو یہ بتایا ہے کہ اب ہمارا آخری ایام ہے، جناب علی اکبر نے سوال کیا تھا بابا جس وقت ہم مارے جائیں گے حق پر ہوں گے؟ تو امام حسین نے کہا ہاں ہم حق پر ہوں گے۔ تو جناب علی اکبر کا ویسے ہی جواب ہے جیسے حضرت اسماعیل کا تھا کہ بابا آپ مجھے صابروں میں پائیں گے، اور مجھے فرق نہیں پڑتا کہ پھر موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑیں اگر ہم حق پر ہوں گے۔ تو یہ دونوں بیٹے حضرت حسین کے اور حضرت اسماعیل کا، ایک بیٹا جن کی بچپنے کو ہم دیکھیں جناب علی اصغر میں نظر آتا ہے، ان کی جوانی کو دیکھیں جناب علی اکبر میں نظر آتا ہے، دونوں ایک جیسے۔ ادھر اگر جناب اسماعیل کے 13 برس کے عالم میں جو امتحان دیا ہے تو جناب حاضرہ کا صبر دیکھیں، اور یہاں کربلا کی سرزمین پر علی اکبر کے ساتھ جو ظالمین نے کیا، جو ظلم ڈھایا ہے، اس پر جناب ام لیلہ کا صبر دیکھیں۔ یعنی اس طرح سے ہم دیکھیں تو یہ حضرت ابراہیم کے بعد کہیں اور کسی امام میں یہ چیزیں نظر نہیں آتی ہیں جو امام حسین کے اندر موجود ہیں۔ بے شک بے شک، جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل بن گئے، جبکہ صرف ایک بیٹے کا امتحان، اور وہ بھی ایسے دیا کہ بیٹا صحیح سلامت ان کی نظروں کے سامنے کھڑا، تو پھر کیوں نہ امام حسین علیہ السلام وارث ابراہیم ہو، فخر ابراہیم ہو، کہ آپ نے ایک نہیں بلکہ اتنے بیٹوں سے امتحان دیا۔ اور نہ صرف جناب علی اکبر، جناب علی اصغر، بلکہ اس کے بعد ایک ایسا بیٹا جو حجت خدا ہے، اس سے بھی کتنا کڑا امتحان دیا ہے امام حسین علیہ السلام نے۔ خیر اس کے علاوہ میں اگر آپ سے یہ پوچھوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کے ایسے برگزیدہ بندے ہیں اور اس مرتبے پر فائز ہیں کہ اللہ نے آپ کو، جیسا آپ نے پہلے بھی کہا تھا، رسالت بھی دی، امامت بھی دی، خلافت بھی دی، اور آپ نبی بھی ہیں، نبوت بھی ہے آپ کے پاس۔ ان تمام خوبیوں کے باوجود کیا کوئی ایک ایسی خاص خوبی ہے جس کا ذکر اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے اعتبار سے قرآن میں کیا ہو، اور وہی خوبی کیا امام حسین علیہ السلام میں بھی پائی جاتی ہے؟ جہاں بہت ساری فضیلتیں حضرت ابراہیم اور بقیہ انبیاء کی اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے، وہاں سورہ نمل کی آیت نمبر 120 میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم کے لیے کہا انا ابراہیم کا انا امتن، کہ ابراہیم کوئی ایک ذات نہیں ہے، ایک شخصیت نہیں ہے، ابراہیم ایک امت ہے۔ اچھا، یعنی تنہا حضرت ابراہیم ہے، اکیلے ہیں، لیکن ان کو پوری امت بتایا گیا۔ اچھا، اس کی وجوہات جب ہم پوچھتے ہیں مفسرین قرآن سے کہ کیوں حضرت ابراہیم کو پوری امت کہا گیا ہے قرآن میں، تو جواب یہ ملتا ہے کیونکہ حضرت ابراہیم جو اپنی پوری قوم و ملت کے لیے اس ٹائم پر ایک رہبر تھے اور ایک قائد تھے، اور ان کے قائد اور رہبریت کی وجہ سے ان کو پوری امت کہا گیا، یعنی پوری امت کو انہوں نے سنبھالا ہوا تھا اکیلے، لہٰذا وہ امت ہے۔ دوسرا وہی بات ہوئی نا کہ ایک عالم کی موت جو ہے وہ ایک پوری قوم کی موت ہے، بے شک اسی لیے کہا گیا نا کہ ایک عالم اور ایک رہبر اگر دنیا سے جاتا ہے تو پوری امت کی وہ موت ہوتی ہے۔ پھر دوسرا یہ کہا گیا کہ حضرت ابراہیم تنہا تھے اور باطل سے لڑ گئے تھے، اپنی تنہائی سے وہ گھبرائے نہیں تھے کہ میں اکیلا ہوں، اگر میں ان کے ساتھ اگر کچھ کرتا ہوں تو پھر میرا کیا ہوگا۔ اسی طرح امام حسین کو اگر ہم دیکھیں تو اکیلے ہیں، تنہا ہیں، کوئی نہیں ہے چند ساتھی کے علاوہ، لیکن اس کے باوجود وہ اللہ پر توکل ایسا تھا کہ توحید کے لیے انہوں نے اپنے قدم کو آگے بڑھا دیا۔ یہاں حضرت ابراہیم اس وجہ سے بھی
امت ہیں کیونکہ انہوں نے جو ہے رہبریت کی ہے, معلم رہے. امام حسین بھی پوری کائنات کے لیے ایک امت ہے, کیونکہ وہ ہے تو اکیلے, لیکن عالم انسانیت کو اگر کوئی انسانیت کا درس دے رہا ہے تو وہ خود امام حسین ہے. خود ہماری ہندوستان کی سرزمین کے جنہوں نے ہندوستان کو آزاد کروایا, جسے ہم گاندھی جی کے نام سے جانتے ہیں, وہ خود امام حسین کے لیے کہتے ہیں کہ مجھے جنگ کے اصول امام حسین نے سمجھائے, مجھے انسانیت امام حسین نے سمجھائی. تو وہ اپنے آپ میں ایک امت خود امام حسین بھی ہیں. اور اس کے بعد امام حسین کی تنہائی, ان کا رہبر ہونا, ان کا معلم ہونا بھی ان کی امت ہونے کو ثابت کرتا ہے. بالکل. تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کیونکہ حضرت ابراہیم اپنی پوری ذریت کے لیے امت ہے, لہٰذا جب ان کی ذریت کو اٹھایا جائے گا, ان کو پلٹایا جائے گا, تو ان کی ذریت روز قیامت جو ہوگی وہ بہت چمکدار ہوگی, ان کا چہرہ بہت نورانی ہوگا. خود جناب عبد المطلب کے لیے ملتا ہے کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا تو اللہ روز قیامت ان کو ایک عہدہ دے گا اور ان کے چہرے سے نور ساطع ہوگا. اسی طرح جو امام حسین کی امت ہے اور ان کی ذریت ہے, کیونکہ امام حسین اپنے آپ میں ایک امت ہیں, لہٰذا ان کی ذریت بھی جب روز محشر اٹھائی جائے گی تو وہ بھی بہت زیادہ نورانی, چہرہ چمکدار ہوگا. یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جو امام حسین کے قاتلوں پہ لعنت بھیجتا ہے یا جو امام حسین کے غم میں گریا کرتا ہے, جو سچا عزادار ہے, جب وہ دنیا سے جائے گا اور روز قیامت اسے اٹھایا جائے گا تو جو شہیدان کربلا ہیں وہ اسے دیکھ کر کہیں گے کہ تم وہ ہو کہ جو ہمارے ساتھ کربلا میں شہید ہوئے ہو. یعنی یہ درجہ, یہ مقام ان کو دیا جائے گا, جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ امام حسین امت ہے. حضرت ابراہیم امت ہے, امام حسین بھی ایک امت ہے. کیا بات ہے, اور کتنا بہترین نقطہ ہے خاری. اللہ آپ کو بہترین جزا سے نوازے اس کے لیے کہ نہ صرف وہی جو کہا جاتا ہے کہ علم بانٹنے سے بڑھتا ہے, تو آپ ہمارے ساتھ ایسے بہترین نکات کو بانٹتی ہیں. اللہ آپ کو بہترین جزا دے. میں بالآخر اس ایپیسوڈ کا خواہر آپ سے آخری سوال یہ کرنا چاہوں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بھی, ہم بار بار کہہ رہے ہیں اور ہمارے کہنے سے کیا ہوتا ہے, ہم تو صرف قرآن کی تائید کر رہے ہیں کہ اپنے آپ میں کتنے برگزیدہ وہ پروردگار عالم کے بندے تھے. ایک قربانی انہوں نے دی, ایک قربانی امام حسین علیہ السلام نے دی, اور دونوں ہی کی قربانی جو ہے وہ ساری دنیا یاد کرتی ہے. 10 ماہ ذی الحجہ کو ہر کوئی اپنی استطاعت کے حساب سے جناب ابراہیم کی قربانی کو یاد کرتا ہے, سنت ان کی ادا کرتا ہے. اور دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں روز عاشورہ ماہ محرم کی 10ویں کو امام حسین کی قربانی یاد کی جاتی ہے. ان دونوں میں کیا فرق اور کیا مماثلت ہے؟ 10 محرم اور 10 ماہ ذی الحجہ, سب سے پہلی مماثلت تو 10 تاریخ کی ہے. یہاں بھی تاریخ 10 ہے, یہاں بھی تاریخ 10 ہے. یہاں بھی ایک بیٹے کی قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے, یہاں بھی پورے امام حسین کے خاندان کی قربانی کی یاد منائی جا رہی ہے. مگر دونوں میں سب سے پہلا بنیادی فرق پتہ ہے کیا ہے, کہ جب عید اضحیٰ آتی ہے تو حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد ہر مسلمان مناتا ہے, لیکن جب 10 محرم آتی ہے تو 10 محرم کو امام حسین کا غم صرف صاحب بصیرت مناتے ہیں. سبحان اللہ. وگرنہ جن کے پاس بصیرت نہیں ہے وہ 10 محرم کو غم کا دن نہیں, عید کا دن قرار دیتے ہیں. بہت اچھی بات, اور اسے عید مناتے ہیں. بہت اچھی. تو یہ 10 محرم جو آتی ہے نا, یہ یاد جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ بابصیرت کون ہے اور بے بصیرت کون ہے. جنہوں نے امام حسین کو یہ تو دیکھا کہ وہ جیت گئے, ٹھیک ہے, مطلب شہید ہونے کے بعد بھی جیت گئے, لیکن ان کی مشکلات کو نہیں دیکھا, ان کی مصیبتوں کو نہیں دیکھا, اور کہا یہ تو اللہ نے عید کا دن قرار دیا ہے. آج کے دن دین بچا ہے, بہت بڑا دن ہے ہمارے, ہمیں خوشی منانی چاہیے. اور اسی لیے شاید ہے نا زیارت عاشورہ میں یہ کہا بھی گیا ہے کہ یوم تبرکت بہی بنو امیہ. بے شک یہ دن بنی امیہ کے لیے خوشی کا دن ہے, بنی امیہ کے لیے بابرکت ہے, ان کے لیے خوشی کا دن ہے, کیونکہ انہوں نے اس کو برکتوں کا دن بنایا ہے. لیکن جن کے پاس بصیرت ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ دن ایسا ہے کہ جس دن کمانا بھی نہیں ہے, جس دن اپنی روزی کو بند کر دینا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد صرف ایک دن منائی جاتی ہے, یا اگر بہت زیادہ تو 3 دن. لیکن امام حسین کی جب قربانی کی بات آتی ہے تو مسلسل عزادار 2 مہینے 8 دن یہ قربانی لگاتار قربانی کی یاد مناتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور اس قربانی کی یاد کا ایک طریقہ اب جو ہمارے درمیان ہے وہ 40 حسینی, ہم وہاں جا کر دیکھیں کہ امام حسین کی قربانی کی یاد کو کیسے منایا جا رہا ہے, کس طرح سے عزادار جو ہے اپنا سب
کچھ لٹانے کے لیے تیار ہیں. صحیح ہے, کیونکہ جانتے ہیں عزادار کہ ہم کو عزادار بنانے کے لیے, ہماری نجات کے لیے امام حسین نے اپنا سب کچھ لٹا دیا تھا. لہٰذا جب ہم ان کی یاد منائیں گے تو اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے, اپنا سب کچھ لٹا دیں گے. اور یہ ہمیں اور آپ کو عراقی سکھاتے ہیں جی, وہ بتاتے ہیں پورے سال جمع کرتے ہیں, پورے سال جمع کرنے کے بعد جب اربعین آتا ہے تو اپنے سال بھر کی کمائی امام حسین پہ قربان کر دیتے. کتنی خواتین کو میں ذاتی طور پر جانتی ہوں کہ اگر کسی سال ایسا ہوا کہ مجلس کے لیے ان کے پاس مال کم ہوا تو وہ اپنے زیور بیچ دیتی ہیں. ایسے لوگ بھی گزرے ہیں کہ امام حسین کی یاد منانے کے لیے انہوں نے قرض لیا ہے, لیکن امام حسین کی یاد کو رکنے نہیں دیا. نہ حضرت ابراہیم کی یاد کو کبھی روکا جا سکتا ہے, نہ امام حسین کی یاد کو کسی طرح سے. خداوند عالم ہماری ان تمام خالص عبادتوں کو قبول فرمائے. اور بے شک حق یہی ہے امام حسین علیہ السلام کی مجلس کا کہ ہم اور آپ کیا ہی اسے آباد کریں گے. جناب سیدہ نے جو ہے جب اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ یہ فرش ہمیشہ آباد رہے گا, اور وہ شعر مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم رہیں یا نہ رہیں یہ عزاداری رہے, شمع سے شمع جلے سلسلہ جاری رہے. آپ کا بہت بہت شکریہ خواہر. انشاءاللہ چند اور سوالات اپنے اگلے ایپیسوڈز میں ہم کریں گے. امام حسین علیہ السلام وارث انبیاء, اس ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے امام حسین علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کے وارث ہیں, اور نہ صرف یہ کہ آپ ان کے وارث ہیں بلکہ آپ فخر ابراہیم ہیں. آپ جناب ابراہیم علیہ السلام سے امتحان کی منزل میں کافی آگے نظر آتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ آج جناب ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو شاید صرف مسلمان یا اہل ایمان مناتے ہوئے نظر آتے ہیں, مگر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کو ہر کوئی irrespective of their belief, اپنے عقیدے سے جدا, جو خدا میں بھی یقین نہیں رکھتا, وہ امام حسین کی قربانی کو یاد کرتا ہے. انشاءاللہ دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے اس سیریز کے اگلے ایپیسوڈ کو لے کر. بنے رہیے ہمارے ساتھ چینل ون پر, دیکھتے رہیے چینل ون, پھیلاتے رہیے پیغام انسانیت. فی امان اللہ.